بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، وفي رواية قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ناظرین گرامی، آج اس وقت ہم ملک کے جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں کثرت سے ہماری بچیاں یا ہمارے نوجوان بچے بے حیائی، بد کرداری، بد اخلاقی اور بے دینی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے، چاہے ہماری بچیاں ہو یا ہمارے بچے ہو، ان کا نکاح بروقت نہ ہونا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے نکاح کے معاملے میں کوتاہی اور غفلت برت رہے ہیں، انہیں ہوشیار ہونے کی اور عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرف متوجہ ہوں اور اپنے ان بچوں کا نکاح جلد از جلد کرائیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں بھلی معلوم ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت شخص کو جو اپنے خواہشات پر قابو نہ پانے کی حالت میں ہو تو اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ اس حکم کو فرض کے درجے میں مان سکتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے جن کا نکاح وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان بچیوں کے لیے، ان بچیوں کے ولیوں کے لیے ہے یہ حکم جن کی بچیاں وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی اور بد کرداری کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بروقت نکاح کرائے۔ نیز قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم لوگ زنا کے قریب بھی مت بھڑکو، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں نکاح کو آسان اور وقت پر کرنے کی مہم چلائیں، اور معاشرے میں جو بچیاں نوجوان بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے نکاحوں کی فکر کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو نوجوان بے نکاح ہیں ان کے نکاح کی فکر کریں، کیونکہ یہ بیکاری اور بیکاری کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی بے حیائی ہمارے نوجوانوں میں جو عام ہو رہی ہے اور عروج کو پہنچ رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے ان نوجوانوں کا ازدواجی زندگی سے منسلک نہ ہونا ہے۔ اگر یہ لوگ ازدواجی زندگی سے منسلک ہوں گے تو ان کی ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں، مصروفیتیں اور مشغولیتیں انہیں غیر ذمہ داری کے جو کام ہیں ان کاموں سے روکے رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کریں گے، اللہ تعالیٰ فقیروں کو مالدار بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تنگدست لوگوں کی تنگدستی کو نکاح کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ حکمت والی بات ملتی ہے کہ جو نوجوان بے روزگار ہیں وہ نکاح کی برکت سے برسر روزگار آ جائیں گے۔ اس لیے ملک کے موجودہ حالات میں باطل طاقتوں کی جو سازشیں، جو پالیسیاں اور جو پلاننگیں ہو رہی ہیں، ہماری بچیوں کو بھگوا لوٹریٹ کے تحت غیر
محسوس طریقے سے اسکولوں سے، کالجوں سے اور حتیٰ کہ ہماری سوسائٹیز اور معاشرے سے ہماری بچیوں کو اچک لیا جا رہا ہے۔ ہماری بچیاں ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے اس عاشق کو جس سے یہ عاشقی رچائی ہے، جس سے یہ جھوٹی محبت رچائی ہے، جھوٹی محبت کا جھانسا دے کر ہماری بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری بچیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے روڈوں پر لا کر پھینک رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا ہماری بچیاں جو شکار ہو رہی ہیں، ان حالات میں، ایسے ماحول میں ماں باپ کی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچیوں کا نکاح مناسب جگہ پر، مناسب وقت پر، بر وقت فیصلہ لے کر اقدام کر کرائے۔ ہم اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہماری بچیوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بچیاں بگوا لوٹ ریپ کا شکار ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان بچوں پر لو جہاد کا الزام اور ایک بھونا قسم کا دھبا ہمارے نوجوانوں پر لگایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہماری نسل کی حفاظت کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا بر وقت نکاح کرائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اعظم النکاح ایسرہ، ان اعظم النکاح برکتن، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو اور سادگی ہو۔ ہم دنیاوی خواہشات اور لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے قرضہ کر رہے ہیں۔ اپنی پوری زندگی کی زندگی قرض پھیرنے میں ہمارے خود سامنے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ باپ کی شادی کا قرض اب تک ادا نہیں ہوا، اس سے پہلے بیٹے کی شادی کا قرض بھی سر پر آ گیا۔ میرے بھائی، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی ہوش ہے کہ ہم شادیوں پر لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے کہ جس کا خرچ، جس کا اثاثہ تعلیم کے بجائے شادیوں کی رسم و رواج پر خرچ کیا جا رہا ہو؟ وہ قوم کیوں کر ترقی کر سکتی ہے؟ اپنی ترقی کے لیے تعلیم پر خرچ کرے، شادیوں کو سادی سے سادی کرے۔ شادی تو وہ شادی ہے جو سادی ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے اور نکاح کو آسان کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بے حیائی کو ختم کرنا ہے، بچوں کی ضرورت وقت پر پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔